بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أما بعد فقد قال الحكيم في كتاب المتين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، محترم سامعین کرام، والیان حیدر کرام، سبحان اللہ عزاداران امام حسین علیہ السلام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ایک جو ہمارا باقاعدہ پروگرام ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مناسبت بھی ہے. سماعت شیخ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ایک مومنہ مرحومہ اس دار فانی سے چلی گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، کہ یہ مجلس ان کے اصالِ ثواب کے لیے بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعا کرتے ہیں پروردگار عالم اس مومنہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. اور میں آپ احباب سے التماس کروں گا کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے، اس کی روح کو تسکین دینے کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے تمام احباب مل کے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ. نے آپ احباب کی خدمت میں قرآن مجید، قرآن صامت، جو پروردگار عالم کے احکام کی، پروردگار عالم کے ارشادات کی اور پروردگار عالم کے منشور کی، دستور کی ترجمانی کرتا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. اس قرآن مجید کی سورہ مومنون سے 115ویں آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی اس میں ماشاءاللہ. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے اولاد آدم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث خلق کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ،
کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم پلٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ واہ 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 واہ. اگر غور کریں اس آیہ مجیدہ میں تو اس آیہ مجیدہ کا مزاج بتا رہا ہے، استفہام انکاری ہمیں ایک بات سمجھا رہا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے آیت کا کہ پروردگار عالم اولاد آدم سے خطاب کر کے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ اگر کچھ لوگ، جو لوگ اس دنیا میں بیکار زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں فضول زندگی گزار رہے ہیں، جو لوگ اس دنیا میں بے مقصد کی زندگی گزار رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا یہ گمان یقین میں بدلا ہوا ہو کہ ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہماری کل کی کل حیات، ہمارا سارا کا سارا عالم یہی دنیا ہے، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ کہیں پلٹ کے جانا ہے، نہ ہماری تخلیق کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی کوئی فلسفہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے ضمیر انسانی کو جھنجھوڑتے ہوئے، استفہام انکاری کا توسط لیتے ہوئے، اولاد آدم کے اس زعم باطل کو، اس زعم فاسد کو باطل کرتے ہوئے اور اس سے انکار کرتے ہوئے واضح اور ٹوک لفظوں میں بیان کر دیا، کبھی بھی اس گمان میں نہ رہنا کہ تمہاری تخلیق بے مقصد ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہاری تخلیق کا بھی مقصد ہے، اور مرنے کے بعد تو نے ہماری طرف پلٹ کر بھی آنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورہ انبیاء کی 16ویں آیت۔ پروردگار عالم نے اسی موضوع کو لیا، اسی عنوان کو لیا، لیکن موضوع اور عنوان عام تھا۔ ارشاد رب العزت ہوا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین۔ میں نے آسمان کو، زمین کو، اور آسمان اور زمین کے مابین جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے کسی ایک مخلوق کو بھی میں نے عبث پیدا نہیں کیا۔ تو یہ آیت بھی پیغام الہی کو واضح الفاظ میں ہم تک پہنچا رہی ہے کہ پروردگار عالم نے اگر آسمان کو پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اگر زمین کو پیدا کیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، اگر پہاڑوں کی تخلیق ہوئی ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، اگر چاند کی تخلیق ہے تو مقصد کے تحت ہے، اگر ستاروں کی تخلیق ہے تو مقصد کے تحت ہے، اگر سورج کی تخلیق ہے تو مقصد کے تحت ہے، دریاؤں کی اور سمندروں کی تخلیق ہے تو بھی اس ایک مقصد کے تحت ہے۔ تو گویا دو آیتوں کو ملا کے ایک نتیجہ واضح ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم اولاد آدم کو بتانا چاہتا ہے میں نے آسمان کو بیکار پیدا نہیں کیا، میں نے زمین کو عبث پیدا نہیں کیا، میں نے پہاڑوں کو فضول پیدا نہیں کیا، میں نے پوری کی پوری کائنات کو اور ایک ایک مخلوق کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو بے مقصد ہو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے اولاد آدم تم تو اشرف المخلوقات ہو، تم نے کیسے گمان کر لیا کہ میں نے اشرف المخلوقات کو بغیر مقصد کے پیدا کیا؟ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ 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 واہ، افحسبتم سبحان اللہ، انما خلقناکم عبثا۔ کائنات کی کوئی بھی چیز چاہے جمادات سے تعلق رکھتی ہو، نباتات سے تعلق رکھتی ہو، حیوانات سے تعلق رکھتی ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی تخلیق کا مقصد نہ ہو، اور حضرت انسان وہ تخلیق خدا ہے جس کی تخلیق پہ پروردگار عالم نے فخر کیا ہے۔ واہ واہ واہ، اور اس مخلوق کی تخلیق کیسے عبث ہو سکتی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو دو آیتیں قرآن کی، دو آیات میں نے بتا دیا کہ ہماری تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہے۔
ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ سبحان اب قرآن پروردگار عالم کی ترجمانی کر رہا ہے، اور اسی قرآن نے ہمیں بتایا کہ ہماری تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ جب قرآن ترجمانی کر رہا ہے تو ہم اسی قرآن سے ہی ایک سوال کرتے ہیں۔ اتنا بتا دیا ہے کہ ہماری تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہے، پھر ایک اور سوال ہے، اس کا بھی جواب دے دے۔ کیا سوال ہے؟ اگر ہماری تخلیق بغیر مقصد کے نہیں ہے، پھر یہ تو طے کر دے ہماری تخلیق کا مقصد ہے کیا؟ وہ کون سا مقصد ہے جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے؟ سورہ زاریات کی 16ویں آیت میں، غالباً 16ویں آیت ہے یا 56 آیت ہے، سورہ زاریات نے اس سوال کا جواب دیا اور بتایا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ قرآن کی یہ سورہ زاریات نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اس پروردگار عالم نے، اس خالق نے، اس معبود نے تمہیں ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ مقصد خلق انسان عبادت الہی ہے۔ متوجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ ہماری تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ پھر ہم سوال کرتے ہیں ہم کس کی عبادت کریں؟ اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں بیکار عبث فضول پیدا نہیں کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے تحت، اور وہ مقصد عبادت ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں کئی انواع کے انسان ہیں، کئی انواع کے فرقے ہیں، کئی انواع کے مذاہب ہیں۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہم بھی متحیر ہو جاتے ہیں، ہم بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ایک بات پتہ چل گئی، ہماری تخلیق کا مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، تو ہم کس کی عبادت کریں؟ آیا ہم بتوں کو سجدہ کریں؟ آیا ہم چاند کی پرستش کریں؟ آیا ہم سورج کو پوجیں؟ آیا ہم گائے کو ماتا مانیں؟ ہم ہاتھی کو مانیں؟ ہم کس کی پرستش کریں؟ پروردگار عالم نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، لیکن یہ عبادت بتوں کے لیے نہیں ہے، یہ سجدہ چاند کو نہیں کرنا، یہ سجدہ سورج کو نہیں کرنا، یہ سجدہ ہاتھی کو نہیں کرنا، گائے کو ماتا نہیں ماننا۔ پروردگار عالم، پھر ہم عبادت کریں تو کس کی کریں؟ تو پروردگار عالم نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ میں نے تمہیں خلق کیا ہے مقصد عبادت کے لیے، نہ چاند کو سجدہ کرو نہ سورج کو سجدہ کرو، اگر سجدہ کرنا ہے تو مجھ جیسے معبود کو سجدہ کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور تیرے رب کا فیصلہ ہے اگر سجدہ کرنا ہے تو مجھ خدا کو سجدہ کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت فقط خدا کی کرنی ہے، سبحان اللہ، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کلمہ حصر موجود ہے۔ سبحان اللہ، عبادت محصور ہے فقط اسی ذات کے لیے، عبادت اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، ہماری تخلیق کا مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے۔ میں بار بار ربط دے رہا ہوں پچھلی باتوں کو تاکہ بات لفظ بلفظ آپ کے اذہان مبارک میں ثابت ہو جائے، نقش ہو جائے۔ ہماری تخلیق کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی ہے۔ ایک اور منزل طے کرتے ہیں، قرآن مجید سے گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے ساتھ جب کلام ہو رہا ہو تو اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ حضرت موسیٰ سے پوچھ لیں۔ کلام الہی ہے، کلام الہی ہے، وہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہم اس سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک اور منزل طے کرتے ہیں، پروردگار عالم، ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عبادت تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرنی۔ اگر ہم اپنی مرضی سے کسی کو معبود بناتے اور اس کی عبادت کرتے تو اس کی عبادت کا معیار ہم خود طے کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کو اپنی مرضی کا معبود قرار دیتے
ہم کسی کو معبود بناتے اور اسے سجدہ کرتے، اس کی عبادت کرتے، تو یہ جس طرح اس کو معبود بنانے کا اختیار ہمارے پاس تھا، اس کی عبادت کا معیار طے کرنا بھی ہمارے پاس ہوتا۔ اے پروردگار عالم، تو نے معبود کے انتخاب کا اختیار لے لیا ہے کہ ہم نے تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ جب عبادت تیرے سوا کسی اور کی نہیں کرنی، جب ہم اپنی مرضی کا معبود منتخب نہیں کر سکتے، پھر تو ہی بتا دے ہماری عبادت کا معیار عبادت کیا ہے۔ ہم جو عبادت کریں اس عبادت کا معیار کیا ہے؟ پہلے جو بھی سوال کیے تھے، یہاں تک چلتے چلتے گفتگو جب اس مرحلے تک پہنچی تھی تو ہر منزل پہ اللہ کے قرآن صامت میں جواب دیا تھا، لیکن جب ہم پہنچے معیار عبادت پر، قرآن صامت ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صامت کا کام ہدایت کرنا ہے، عمل کرنا نہیں ہے۔ وہ عمل کر کے ہمیں نہیں بتا سکتا، اس لیے قرآن صامت ہو گیا۔ اب اس سوال کا جواب اس نے دینا ہے جس نے عملی طور پہ کچھ کر کے دکھایا ہو، اس لیے قرآن ناطق نے جواب دیا۔ انہیں امیر کائنات نے جواب دیا، الہی ما عبدتک طمعا لجنتک وما عبدتک خوفا من نارک انما وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، امام المتقین ارشاد فرماتے ہیں، اے پروردگار عالم، یہ علی ابو طالب کا بیٹا، یہ علی ابن ابی طالب اگر تیری بارگاہ میں پیشانی کو جھکاتا ہے، اگر تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ علی اس لیے تجھے سجدہ نہیں کرتا کہ اس علی کو تیری جنت کا لالچ ہے، اور نہ ہی یہ علی اس لیے سجدہ کرتا ہے کہ اس علی کو تیری جہنم کا خوف ہے۔ انما وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ پروردگار عالم، اس علی نے تجھے لائق عبادت جانا ہے، اس لیے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے۔ نعرہ قرآن ناطق نے ہمیں بتا دیا، قرآن ناطق نے ہمیں بتا دیا کہ معیار عبادت کیا ہے۔ معیار عبادت کیا؟ جنت نہیں ہے، معیار عبادت دوزخ نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں، جس طرح ہم نے قرآن صامت سے لطف لیا تھا چاند ایک سوالات کا، تو ہم ایک دو سوال کرتے ہیں قرآن ناطق سے۔ اے مولا، ہم نے تو سنا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا حال دو حال سے خالی نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد انسان نے یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عبادت کا معیار نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، تو پھر جنت کا کیا ہوگا اور جہنم کا کیا ہوگا؟ مولا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، ان قوم عبدوا اللہ رغبۃ فی الجنہ فتلک عبادت التجار۔ یاد رکھو، جو لوگ اللہ کی عبادت اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ انہیں جنت ملے، مولا نے فرمایا یہ عبادت عابد کی عبادت نہیں ہے، یہ تاجر کی عبادت ہے۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً مِنْ نَارٍ۔ وہ ایک قوم ہے جو پروردگار عالم کی عبادت اس لیے کرتی ہے تاکہ مرنے کے بعد وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو مولا ارشاد فرماتے ہیں، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ۔ یہ عبادت بھی عابد کی عبادت نہیں بلکہ یہ غلام کی عبادت ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، میرا رب وہ عظیم معبود ہے جس کو نہ تاجر کا سجدہ پسند ہے نہ غلام کا سجدہ پسند ہے، بلکہ اس کو وہ سجدہ پسند ہے جو خلوص سے کیا جائے۔ مولا پھر اس جنت کا کیا ہوگا، اس جہنم کا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک عالم ہے جس کا نام عالم آخرت ہے، وہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں حساب کتاب ہوگا۔ جس کے اعمال قبول ہو جائیں گے ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جن کے اعمال قبول نہیں ہوں گے ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ مولا پھر جنت کا کیا ہوگا، جہنم کا کیا ہوگا؟ مولا نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو جنت کی قیمت تمہاری یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں، جنت کی قیمت تمہاری یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ جنت کی قیمت وہ آنسو ہے جو غم حسین میں تمہاری آنکھ سے بہتا ہے۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ مولا
इरशाद फरमाया ये इबादत भी जहन्नम से बचने का वसीला नहीं है, बल्कि जहन्नम से बचने के लिए एक और चीज की जरूरत है। वो कौन सी चीज है? मौला ने इरशाद फरमाया जो लोग हमारी मोहब्बत की दुनिया में आ जाते हैं, जो लोग हमारी मोहब्बत की तहरीर में आ जाते हैं, जो लोग हमारी विलायत के दायरे में आ जाते हैं, परवरदिगार आलम उन पे जहन्नम की आग को हराम कर देता है। सलवात पे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत इबादत का मियार इबादत क्या है? ना परवरदिगार आलम को ताजिर का सजदा पसंद है और ना गुलाम का सजदा पसंद है। परवरदिगार आलम को वो इबादत पसंद है जो आज़ादाना और खुलूस के साथ की जाए। सुभान मकतब तशय्यो में, मकतब अहले बैत में, मकतब तशय्यो में जो हम शिया पैरवाने अहले बैत हैं, मुझे नहीं पता बाकी मुसलमान इस चीज़ को किस अंदाज से लेते हैं। जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, जो मवालियान अहले बैत हैं, किसी भी शिया को, किसी भी मवाली को, किसी भी मोमिन को दो सजदे कभी नहीं भूलेंगे। एक सजदा था जो मस्जिद कूफा में दिया गया और एक सजदा था जो करबला की सहरा में दिया गया। एक सजदा बाप ने दिया था, एक सजदा बेटे ने दिया है। एक बाप का सजदा है और एक बेटे का सजदा है, लेकिन इन दोनों में फर्क एक है। जो पहला सजदा था जो मस्जिद कूफा में दिया गया, जो रमजान माह मुबारक के रमजान में सजदा दिया गया था, सुबह के वक्त सजदा किया गया था। अली इब्ने अबी तालिब ने सजदा दिया था, हुसैन इब्ने अली के बाबा ने सजदा दिया था, मस्जिद कूफा में सजदा दिया था। वो कूफा जिसमें अली की हुकूमत थी। ये सजदा एक यादगार सजदा है और एक सजदा जो करबला की सरजमीन पे दिया गया। ये दो सजदे ऐसे हैं, जब भी इन दो सजदों का जिक्र आता है, पत्थर दिल इंसान की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। जो सजदा कूफा में दिया गया था, कूफा हुकूमत थी अली इब्न अबी तालिब की, लेकिन जब कातिल ने अमीर कायनात के सर में ज़रबत चलाई और सजदे की हालत में शहीद किया, ज़रबत चलाने के बाद वो कातिल भाग खड़ा हुआ था। वो कातिल मस्जिद से भाग गया था। मैं पूछता हूँ, तूने अमीर कायनात पे ज़रबत चलाई है, इतनी जुर्रत तो और किसी में नहीं हो सकती। जब तूने बहादुरी का और जुर्रत का इतना मुजाहरा कर लिया है, तो फिर ज़रबत चलाने के बाद भागते क्यों हो? अजब नहीं कि वो मुझे जवाब दे, तुझे पता नहीं है कि जिसको मैंने ज़रबत मारी है उसका हसन जैसा बेटा मौजूद है, उसका हुसैन जैसा बेटा मौजूद है, उसके असहाब मौजूद हैं, उसके अंसार मौजूद हैं, उसका लश्कर मौजूद है। अगर मैं ना भागा तो ये लोग मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मुझे सजा दे देंगे। मैं कुर्बान जाऊं करबला की जमीन पे दिए गए उस सजदे पे कि कातिल ने जब इमाम हुसैन को सजदे की हालत में ज़रबतें चलाई, तो तारीख कहती है ज़रबत चलाने के बाद ये शख्स भागा नहीं था, बल्कि उसने जब 13 ज़रबतें चलाई तो ये ज़रबतें मुसलसल भी नहीं चलाई गई थी। तारीख कहती है एक ज़रबत चलाता था और चला जाता था, इधर उधर टहलने लग जाता था, बड़े सुकून के साथ वापस आता और इमाम हुसैन की गर्दन पे एक और ज़रबत चलाता। अजरुकुम अलल्लाह। अज़ादारो, ये जुमला उस मरहुमा के सवाब के लिए पढ़ रहा हूँ जो हमें छोड़ के अगले जहान में चली हुई है, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम उसकी रूह को तस्कीन दे और उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे के सदके में उसको इमाम हुसैन की शफाअत नसीब करे। अज़ादारो, शिमरुल लईल जब इमाम हुसैन को ज़रबत मारता था तो सुकून के साथ टहलता रहता था, सुकून के साथ टहलता रहता था, वहां तक चला जाता, कुछ कदम चला जाता, फिर आता, एक और ज़रबत लगाता। मैंने पूछा, ऐ बदबख्त इंसान, जब तूने कत्ल करना ही है, जब तूने मारना ही है, जब तूने शहीद
قتل کرنا ہے، تو جنگ کو اتنا طول کیوں دے رہا ہے؟ تو اس جنگ کو جلدی تمام کیوں نہیں کر دیتا؟ عجب نہیں جواب دے کہ میں ضربتیں چلا رہا ہوں، تسلی سے ضربتیں چلا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اب نہ اکبر کا خوف ہے، نہ مجھے عباس کا خوف ہے، نہ مجھے قاسم کا خوف ہے، نہ مجھے حبیب ابن مظاہر کا خوف ہے۔ عزادارو، اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا، کیوں؟ اسے پتا تھا اس کو مان تھا عباس پہ جو بازو کٹا کے فرات کے کنارے پہ شہید ہو گیا ہے، اسے پتا تھا اس کو بچانے والا علی اکبر ہے جو سینے میں بچھی کھا کے شہید ہو گیا ہے۔ سارے تو شہید ہو گئے تھے، فقط ایک مستور، ایک بی بی جس کی عمر 4 سال ہے، جب اس نے دیکھا تو جلدی سے لپک کے اپنے بابا کے پاس آئی اور اپنے بابا کو لپیٹ لیا۔ شمر لعین نے جب سکینہ کو دیکھا تو سکینہ کو جدا کرنے کی کوشش کی، سکینہ منتیں کرتی رہی، اے شمر ملعون، مجھے آخری وقت میں میرے بابا کے ساتھ رہنے دو، لیکن اس ملعون نے رحم نہیں کیا، کچھ اس انداز سے سکینہ کو جدا کیا کہ جب بھی سکینہ سوتی تھی رو کے بیٹھ جاتی تھی، جب پوچھا جاتا تھا سکینہ کیا ہوا ہے، کہا کہ شمر نے میرے رخسار میں جو تماچا مارا تھا اس کا درد میں آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ غير القوم الظالمين وسيع على الذين ظلموا ومن يفعلكم